السلام علیکم۔ جماعت اسلامی نے آج ایک ریلی نکالی جس پر پولیس نے شیلنگ کی، پولیس نے ڈنڈے کے ساتھ لاٹھی چارج کیا اور جماعت اسلامی کے بہت سارے کارکنان کو گرفتار کیا، عہدیداروں کو گرفتار کیا۔ یہ ایک غزہ کی حمایت کے لیے انہوں نے ریلی نکالی تھی، جو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں، پورے اسلامی ممالک میں ان کے حق میں، ان کی حمایت میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی اسی سلسلے میں ایک ریلی نکال رہے تھے کہ پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی اور بہت سارے کارکنان اور بہت سارے ان کے عہدیداران پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے امریکی نائب وزیر خارجہ کے کہنے پر غزہ مارچ کی اجازت نہیں دی۔ میں آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ دہرانے لگا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کیا کہا ہے۔ حکومت نے امریکی نائب وزیر خارجہ کے کہنے پر غزہ مارچ کی اجازت نہیں دی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، وہ بات آج سراج الحق صاحب نے بھی کہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ فون پر احکامات دینے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، یعنی کہ امریکہ سے امریکی نائب وزیر خارجہ نے فون کر کے یہ لاٹھی چارج کروایا ہے۔ یہ لاٹھی چارج اور شیلنگ جو ہے اس کے کہنے پر ہوا ہے۔ اچھا، دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو حکومت یہاں کیوں روکنا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا میں خود اسلام آباد جا رہا ہوں اور انہوں نے لوگوں سے اپیل بھی کی کہ کل اپنے مظلوم بھائیوں کی حمایت کے لیے نکلیں اور غزہ مارچ میں شریک ہوں۔ تو ناظرین، پہلے ایک سائفر آیا، سائفر میں جو میں نے پڑھا وہ اتنی غلیظ باتیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ ابھی جو ٹویٹ کیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک نائب وزیر خارجہ نے ایک فون کیا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جو پولیس ہے، فوج ہے یا کوئی بھی سیکورٹی ادارے ہیں، اس طرح سے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں اور شیلنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا جو نظام ہے اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، پاکستان کے بس میں اب کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ اس طرح مر رہے ہیں بھوک سے، کیونکہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ ہٹایا تو یہ آپ کے لیے سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بہت ساری سزائیں پاکستانی عوام کو مل رہی ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، میاں نواز شریف صاحب اگر کوئی جلسہ کریں گے، کوئی ریلی نکالیں گے، اس میں فلسطین کے حق میں نہیں بولیں گے، اسرائیل کے خلاف نہیں بولیں گے، امریکہ کے خلاف نہیں بولیں گے جب تک ان کی حکومت نہیں آتی۔ خاص طور پر اسرائیل کے خلاف یہ نہیں بول سکتے، نہ یہ امریکہ کے خلاف بول سکتے ہیں اور نہ یہ اسرائیل کے خلاف بول سکتے ہیں۔ ان کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ان کو آگے لانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے۔ تو آپ کو اب یقین ہو جانا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، جو آپ کہیں ہم کر لیں، اور یقین جانیے وہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ ابھی انہوں نے فون کیا کہ کوئی بھی فلسطین کے حق میں نہیں بولے گا۔ جو نائب وزیر خارجہ امریکہ کے، انہوں نے فون ہی کیا ہے کہ کوئی فلسطین کے حق میں بات نہیں کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا کتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے۔ حالانکہ پرامن احتجاج ہر شہری کا، ہر پارٹی کا، ہر تحریک کا حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتی ہے، وہ مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ہم تو مسلمانوں کے حق میں بھی نہیں بول سکتے بھائی، ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں نہیں بول سکتے۔ اتنے ہم غلام بن چکے ہیں، اتنی پاکستانی مظلوم عوام بن چکے ہیں۔ اب ہم کسی مسلمان بھائی کے اوپر اگر تشدد ہو رہا ہے، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے،
ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے، اتنے ہم گر چکے ہیں، اتنے غلام بن چکے ہیں، وہ بھی ہمیں امریکہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ یہود و نصارہ، حالانکہ قرآن میں واضح لکھا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، مسلمانوں کے بندوں کو خریدتے ہیں، مسلمانوں کے رہنماؤں کو خرید کر پھر ان میں فسادات پھیلاتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، امریکہ یہ کروا رہا ہے، مان جائیں کہ امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس لیے جو بھی کوئی وزیر آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے، اس کے پیچھے اس کا ہاتھ لازمی ہوتا ہے۔ تو سوچئے کہ اب امریکہ آگے آگے ہمارے ساتھ کرے گا کیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔